سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جاری واقعات میں پیارے پیغمبر کا واقعہ اس مقام تک پہنچا کہ جب آپ پہلی دفعہ سفر کوہ طور پر تورات شریف لینے کے لیے گئے، کتاب اللہ لینے کے لیے گئے، تو واپسی میں آپ کو اطلاع ملی رب کریم کی طرف سے کہ اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کہ سامری نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے اور قوم گمراہ ہونے لگ گئی ہے، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر واپس تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ نے تفصیلی واقعہ سنا کہ اللہ کے پیغمبر جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 خطاب ہیں اللہ کے پیغمبر کے، ایک قوم والوں سے خطاب، ایک اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام سے خطاب، اور ایک خطاب ہوگا اس سامری سے جس نے قوم کو گمراہ کیا تھا۔ چنانچہ قوم کے ساتھ خطاب جاری تھا گزشتہ سبق میں کہ آپ نے قوم سے سوال کیا أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي۔ اے قوم والو، تمہارے ساتھ تو تمہارے رب نے بڑا اچھا وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایک عمدہ کتاب ملنے والی ہے، کیا وہ لیٹ ہو گیا تھا وعدہ؟ کیا وہ وعدہ پورا ہونے کا نہیں تھا؟ یا تمہارے اوپر تمہیں شوق چڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو؟ نعوذ باللہ، یعنی تم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہو کہ تمہیں اللہ کریم کے غضب کی بھی کوئی پرواہ نہ رہی، کوئی ڈر نہ رہا، کتنی بڑی تم نے غلطی کر دی ہے۔ تو قوم والے اپنا عذر بہانہ پیش کرنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہ اصل میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی اپنا اختیار نہیں چلا، ہمارے اوپر اس کا شعبہ کام کر دیا، ہم شعبے میں بھول گئے تھے۔ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی اختیار ہوتا نا اس کے شعبے کے رد کرنے کا، تو ہم ضرور اس کو رد کر لیتے۔ اگر یہ جھوٹا تھا تب بھی ہم اس کے جھوٹ کو رد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے ڈیزائن ایسا اختیار کیا، کام ایسا اختیار کیا جو ہماری طاقت سے باہر تھا۔ بچھڑے کو بلوا ڈالا اور کہنے لگا یہ الہ ہے، تو ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ شعبہ تو لاجواب ہے، جب کسی چیز کا ہم سے جواب نہیں بن رہا تو پھر یہ سچائی ہوگا۔ تو قوم والوں نے عذر بھی پیش کیا اور عذر میں اپنی نادانی، کمزوری اور جہالت بھی پوری بیان کر دی کہ اصل میں ہمارے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا، اپنی طاقت سے۔ اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر کس مدبرانہ فراست سے آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، قوم والو یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ اس شرک کے اندر مبتلا کرنے والے جھوٹے آدمی کے رد کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا،
آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے شیطان کے سامنے، یہ تو بہت بڑی بے عزتی کی ہے شیطان نے تمہاری۔ اب کن الفاظ میں اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے؟ شعبے کا توڑ بھی کریں گے اللہ کے پیغمبر، اور قوم کو جواب بھی سکھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ یہ یا ادخال الہی ہے، یعنی اللہ کریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں شعبے کے توڑ کا، یا پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے براہ راست سکھایا تم جو کہہ رہے ہو کہ اس کے شعبے کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بچھڑا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے، اب ہم اس کی آوازوں سے متاثر نہ ہوں تو کیا کریں؟ ہمیں کیا پتا یہ سونے چاندی کا بنا ہوا آوازیں کیسے نکال لیتا ہے؟ قربان جو اللہ کے قرآن پر، یہ قرآن شرک کی جڑیں اکھیڑ دیتا ہے۔ قرآن نے کہا جواب تو تمہارے پاس تھا، کیا جواب تھا؟ فرمایا افلا يرون الا يرجع الیہم قولا، اتنا بھی نہیں سوچا انہوں نے، افلا يرون اتنا بھی نہیں دل و دماغ سے سوچا انہوں نے، اللہ یرجع کہ یوں تو نہیں ہو رہا۔ اللہ یہ حرف تندیم اس کو کہتے ہیں ندامت کے لیے، یہ ان لا سے مرکب نہیں ہے تاکہ آگے اللہ یرجع ہوتا، یہ اللہ یرجع ہے تو یہ اللہ اللہ لولا لوما کے 4 لفظ چلتے ہیں تو یہ انہی میں سے ہے ندامت کا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اے عقل مند موحدوں، تمہارے پاس مشرک کا توڑ نہیں ہے، کتنا بڑا افسوس ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ موحدین کو یہ آگ دلا رہی ہے، موحدوں ذرا بھی تم عقل سے کام لو نا تو ہر مشرک کا توڑ تمہارے پاس ہوتا ہے۔ افلا یرون، کیا تم نے اتنا بھی نہ سوچا؟ اللہ کیوں نہیں سوچا تم نے کہ یرجع الیہم قولا، الہ وہ نہیں ہوتا جو آوازیں نکالتا ہو، جو بھاں بھاں کرتا ہو، وہ کوئی الہ ہوتا ہے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جب اس سے دعا مانگی جائے تو جواب دیتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے اللہ یرجع الیہم قولا۔ اس بچھڑے میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ تمہاری ایک بات کا بھی جواب دے سکے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جب اس سے دعا کرو تو جواب دے، جب اس سے دعا کرو تو قبول کرے، یا اجابت فعلی کرے یا اجابت قولی کرے، یعنی جواب دے، دعا قبول کر لے اور کام ہونے لگ جائے، یہ بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ یا جواب دے کہ براہ راست رب کریم الفاظ اور آواز پیدا کر دے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو شرف تکلم نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا الہ تو یہ ہوتا ہے، اگر بچھڑا الہ تھا اور تمہارے اس کے شعبے نے تمہیں پریشان کر رکھا تھا، تم میں سے کوئی عقل مند نہیں تھا کہ وہ کہے ٹھیک ہے اگر یہ الہ ہے تو میں اس کے سامنے جاتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، من و سلوہ اللہ دے رہے، تیسری چیز کوئی تو دے دے۔ دیکھتے ہیں اس وقت جواب آتا کہ نہیں، تمہارے ایک لفظ سے ساری سامریت گر جاتی، تمہارے ایک لفظ سے سامریزم گر جاتا، ایک لفظ سے شرک کی کایا پلٹ جاتی۔ تو اس لیے اللہ حسرت اور افسوس دلا رہی ہے ان کو۔ افلا یرجع افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، یہ باتوں کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ الہ تو ہوتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے میں اللہ اس کی دعا کو پہنچ جاتا ہوں، فریاد رسی کرتا ہوں۔ الہ تو وہ ہوتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی پریشانیوں میں گھرا بلاتا ہے اپنے رب کو تو ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو اس کی باتوں کو جی کر کے جواب دے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اتنا تو کم از کم سوچ لیتے
اس کا مطلب ہے شرک کو توڑنے کے لیے کوئی بڑے بڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کے اوپر چھوٹا سا جہالت کا پردہ پڑا ہوتا ہے، بس اس پردے کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، اتنا بھاری پتھر نما پردہ نہیں ہوتا کہ شرک کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی چیزوں کی ضرورت پڑے۔ اور میں چھوٹا سا پردہ تھا، اتنا تھا کہ اس سے کوئی ایک بندہ بھی پوچھ لیتا نا، الہ تو وہ ہوتا ہے جو خود نہ بولے، جب کوئی بولے تو اس وقت اس کا جواب دے۔ الہ تو یہ ہوتا ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، بولنے پر بھی اگر جواب دینے لگ جائے اتنا بھی نہیں، بلکہ جواب قولی کی بھی طاقت رکھتا ہوں، پھر جواب کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، یہ بچھڑا کر بولنے بھی لگ جاتا۔ سامری جادوگر شعبدہ باز اگر کوئی دوسرا شعبدہ دکھا دیتا اور کوئی بندہ اندر چھپا دیتا یا کوئی ایسا میکروفون اندر فٹ کر دیتا کہ جب کوئی بولتا تو آ کر یہ جواب دیتا، جس طرح آج کل بعض مورتیوں اور بتوں میں بدھزم ہندوازم انہوں نے ایسے ٹرانسمیٹر فٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی بولتا ہے تو وہ بدھ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تو دیکھو جی تمہارے بولنے سے جواب مل رہا ہے، فرمایا اتنا بھی کافی نہیں ہے، اگر قولی طاقت رکھتا ہو جواب دینے کی تو فعلی طاقت بھی رکھتا ہو، نفع اور نقصان کا بھی مالک ہو۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ مالک نہیں ہے ان کے لیے کسی نقصان کے ہٹانے کا اور نہ کسی نفع کے لے آنے کا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اتنا بھی تم نے نہیں سوچا، یہ ذرا سا پردہ تھا، کم از کم تم جو کہہ رہے ہو ہمارے پاس یہ رد کرنے کی طاقت نہیں تھی، ما خلفنا موعدک بملکنا، سامری کے سامنے ہمارے اختیار ٹوٹ چکے تھے۔ کیا ٹوٹ چکے تھے اختیار؟ تمہاری اپنی عقل پر پردہ آیا ہوا تھا، ذرا بھی سوچ لیتے، پرکھ لیتے بات کو، کوئی تم سے 2 روپے بھی مانگنے آ جائے تو اس کو بھی بڑا آرام سے گھورتے ہو کہ کہیں یہ مجھ سے 2 نمبری تو نہیں کر رہا، کہیں یہ مجھ سے پیسے نہیں لے کر جا رہا، بڑا سودے کو ٹٹول کے لیتے ہو۔ وہ پیٹ کا مسئلہ ہے اسی لیے، اور یہ دنیا آخرت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی تو ٹٹولو۔ اگلا بندہ اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی باتوں کو سوچیں، ٹٹولیں کہ اس کے چھو میں کتنی طاقت ہے، اس کے دم میں کتنی طاقت ہے، یہ کوئی شعبدے تو نہیں کہیں دکھا رہا، اس قسم کے کام تو اور بھی کوئی کیا کرتا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ۔ اچھا ایک چیز آپ کو اور بھی دکھا دوں، ابد الآباد کے لوگوں کے لیے، خصوصاً قبروں کو پوجنے والے مدینہ طیبہ میں یہودی تھے اور مورتیوں کو پوجنے والے مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ تھے۔ تو یہ قبروں والا شرک مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے شروع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول جس انداز میں تبلیغ ارشاد فرماتے ہیں، قبروں پر کوئی شرک کرے، کالی قبر والے بڑے صاحب کرامت ہیں، ان کی باتوں میں بڑی طاقت ہے، قبر والے بڑے نافع و زار ہوتے ہیں، قبر والے بڑا نظام سنبھال لیتے ہیں، جی یہ پورے ملک چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، فلاں علاقے میں دربار، فلاں علاقے میں دربار۔ اگر کوئی قبر کی دلیل دینا چاہے تو رب کریم مسلمانوں کے چھوٹی سی دلیل دیتے ہیں، جس طرح وہاں ایک چھوٹی سی دلیل دی نا اور بنی اسرائیل کو بچھڑے کا شوقہ توڑنے کے لیے، تو اللہ نے ان قبر کے پوجنے والوں کے خلاف بھی ایک دلیل مسلمانوں کو سمجھائی کہ ان کو اگر سمجھانا پڑے نا تو اس انداز میں سمجھایا کرو، بات چھوٹی سی کرو جو ان کے ہر ایک کے عقل میں آ جائے، وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ وہ کیسی چھوٹی سی جواب ہے، یعنی ذرا سا پردہ ہے، اس پردے کو اٹھاؤ تو شرک کو چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہ پردہ یہ ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ،
اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا، بڑے الہوں کو، کھڑے الہوں کو، یعنی بتوں کو پوجے یا قبر والوں کو پوجے، کس کو بھی پوج رہی ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہوتے اتنی چیز کے جتنا کھجور کی گٹھلی پر پلاسٹک نما چھڑکا ہوتا ہے۔ کھجور بڑی چیز ہے، اس کی گٹھلی نکالو، گٹھلی کے اوپر ہلکا سا پلاسٹک نما چھڑکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قطمیر۔ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر، جو کہے یہ ہمارے داغدار ہیں، گنج بخش ہیں، غریب نواز ہیں، فیض عالم ہیں، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، اتنے بڑے بڑے القابات دے دینا، تو رب کریم فرماتے تم چھوٹی سی بات کرو، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی پر پلاسٹک نما چھلکے کے، اتنے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ ذرا سی بات کرو، کوئی ہے دنیا میں جو کہے میت کم از کم اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا دعویٰ نہیں کرے گا، کیوں جی؟ وہ تو فوت ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ملک کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بھی چیز کا مالک ہوتا نا تو کم از کم اس کے ترکے میں بقایا رکھ دیا جاتا، چونکہ اس کا ترکہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا جاتا ہے، لہذا وہ ذرا بھی اپنے ترکے کا مالک نہیں ہوتا، اتنا بھی مالک نہیں ہوتا جتنا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی تو درکنار، اس کے اوپر جو پلاسٹک نما چھلکا ہوتا ہے اتنا بھی مالک نہیں ہے، تو وہ کیسے پورے میاں والی پورے ضلع کو کیسے چلا سکتے ہیں، پورے ملک کے نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ ایک پلاسٹک نما چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ میاں ہوں گے، بڑے بزرگ ہوں گے، نیک ہوں گے، لیکن اللہ کریم فرماتے جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ ایک کھجور کی گٹھلی پر پلاسٹک نما چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ ذرا سی چیز ہے، یہ تو بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی ہے، ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر یہ ان کو پکارتے نہیں سنیں گے تمہاری پکار۔ ما یملکون من قطمیر یہ زیادہ تر قبر والوں کے لیے فٹ ہوتی ہے۔ کیسے جی؟ کہ رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رب کریم اس کو سمجھا رہی ہے کہ جس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر پلاسٹک نما چھلکا ہوتا ہے نا، اس کے مالک نہیں، گویا یہ دفن ہونے والا اپنے اوپر پڑے کفن کا بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر۔ دیکھیں اللہ کریم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتے ہیں، شرک کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، شرک کو توڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ بھی دکھاتا چلو، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، کوئی بڑی مثال ضرورت نہیں۔ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سورہ الحج آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ دھیان سے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ آپ بہت بطور ایک جنرل نالج کے یہ سوال اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں کہ قرآن کے کوئی ایسے 3 حوالے پڑھے جس میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے شرک کی تردید کی ہو، تو وہ یہ 3 حوالے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک وہ سورہ طٰہٰ والا، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اور دوسرا سورہ فاطر آیت نمبر 13 والا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تیسرا حوالہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حوالے اللہ سمجھا کر بڑے سے بڑے شرک کے مکانوں کو چکنا چور کر رہے ہیں۔ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ دھیان سے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا،
وہ تو ایک ذرہ سی مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. چھوٹی سی چیز ہے، ایک مکھی ہے، اس کو تو پیدا نہیں کر سکتے. چمٹی کی بات اللہ نے اس لیے نہیں کی، ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ چمٹی پکڑنے میں نہیں آتی تو اس کو ہم کیسے جوڑیں، اس کی ٹانگیں کیسے تراشیں، وہ ذرا چھوٹی زیادہ ہے تو بڑی چیز کی بھی نہیں فرمائی تاکہ بڑی چیز میں پہاڑ پیدا کرو، بھائی وہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. چلے ایک ایسی چیز ہے جو مکھی ہے، اس کو تو تم مار کر پکڑ بھی سکتے ہو، ہاتھوں میں بھی آنے والی ہے، ایک ایک موز کو تم جدا بھی کر سکتے ہو. ذرا یہ بتاؤ اس کو پیدا کوئی کر سکتا ہے؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا کیسے دی کہ اگر مکھی کا کوئی بھی عضو بنانا بھی مشکل ہے، اگر بنا بھی کوئی لیتا تو اسے بیٹھ کیسے کرتا؟ مکھی کے پر مکھی کے ساتھ بیٹھ کیسے کرتا؟ مکھی کے پر کو بنانا بھی پھر مشکل ہے. اس کے پر میں میٹیریل کون سا استعمال ہے، کیسے اس کا پر بنایا جائے، اس کی شرارتی والی ٹانگیں کیسے کوئی بنا لے، اس کے سر کے اوپر اس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، اس کی ٹانگیں لگ رہی ہیں. ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ٹانگوں سے اپنا منہ صاف کرتی ہے یا اپنے ہاتھوں سے منہ صاف کرتی ہے. انہی سے وہ بھاگ بھی رہی ہوتی ہے اور انہی سے وہ منہ بھی صاف کر رہی ہوتی ہے. تو فرمایا نہیں، اس کو ذرا بھی تم نہیں بنا سکتے، ذرا سی چیز ہے. وَلَمْ يَجْتَمِعُوا، ساری مکھیاں نہیں بلکہ ایک مکھی کا کہا ہے، اکیلے نہیں بلکہ سارے مل کر بھی جمع کا ہو جاؤ تب بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو درکنہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس چیز کو اپنی اصلی حالت میں مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے، مکھی سے چھین نہیں سکتے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مکھی کسی چیز کو کھانے لگے تو آپ فوراً اس کو پکڑ لیں، پکڑ کر اس کے منہ سے اور چھوٹی چھوٹی مشینوں کے ذریعے نکال لیں. تو کوئی قرآن کے چیلنج کو توڑ سکتا ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مشینوں کے ذریعے مکھی کو پکڑ لوں اور اس کے منہ سے چیز نکال دوں گا؟ قرآن کا چیلنج تو ٹوٹ گیا. قرآن کی رحمت پر قرآن اللہ نے مثال بھی ایسی عجیب دی ہے، مکھی کے منہ میں جانے کی دیر ہے چیز گم ہو جاتی ہے، فوراً ہضم ہو جاتی ہے، گویا اس کا منہ ہی اس کا معدہ ہے. پیچھے تو اس کا جو دم اٹھا کر پھر رہی ہوتی ہے وہ تو اس کے سٹوریج ہے، وہاں تو سارا کھانا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کے منہ میں جاتے ہی کھانا ہضم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر تم نے پکڑ بھی لیا نا چیز کو واپس نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اب سمجھ آئی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنا بڑا جھوٹ دنیا کا توڑا جا سکتا ہے. تب اللہ کریم دن قیامت اعلان فرمائیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اے دنیا والوں، سب سے بڑا جھوٹ شرک تھا دنیا میں، اور اس جھوٹ کو جس نے بھی اپنایا نا اور اسی حالت میں مر گیا، آج میں اللہ کم از کم شرک نہیں معاف کر دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو اب یہ قوم والے حیران تھے، بھئی ہاں جواب تو تھا ہمارے پاس، ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے شعبے کو ہم توڑ نہیں سکتے. سیدنا ہارون علیہ السلام والتسلیم بھی سمجھاتے رہے تھے تمہیں، تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، سمجھاتے رہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی تبلیغ کی ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ، اور فرمایا تھا ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے پہلے سے، اے میری قوم، انما فتنتم بِهِ، تمہیں اس کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، اگر سوچو تو تمہارے پاس جواب موجود ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا پالنہار تو وہ ہے الرحمن، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے. یہ تو مانگنے سے نہیں بولتا، رحمان تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بنو سلوہ نام کی بھی کوئی چیز ہے، اللہ نے بغیر مانگے کہ ہمیں عطا کر دی. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانتے رہو.
میرے افعال کو دیکھ کر چلتے رہو، میرے اقوال کو دیکھ کر چلتے رہو۔ یہ اللہ کا پیغمبر فرما رہی ہے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہنے لگے ہرگز نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے بلکہ جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا باغ ہے تو قوم والوں نے عذر رکھ دیا، تو اب قوم والوں کی بات اور ان کے خیال سے تو یہ لگ رہا تھا ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اتنی چھوٹی سی بات ہے اس سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، میرے بھائی نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، فرمایا اب اپنے بھائی کے ساتھ دوسرا خطاب شروع ہوا۔ اے ہارون آپ کو کس چیز میں روکا ہے جب آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اللہ تتبعنی، کیا آپ نے بھی میری تابعداری نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا تو میرے حکم کا نافرمان ٹھہرا؟ یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس کا مطلب ہے شرک کا کیس اتنا عام ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا، تو اپنے بھائی کے اوپر بھی غصہ کرنے لگے، حالانکہ آگے اللہ کے پیغمبر ہے۔ سوال تو یہ ہے نا کہ پیغمبر کی توہین کرنا تو چھوٹی بات ہے، عام مسلمان کو یہ حرکت کرے تو اسلام سے بھی چلا جائے۔ جی نبی کی توہین تو دور کی بات ہے، نبی کی جوتی مبارک کی بھی کوئی توہین کرے تو مسئلہ بن جاتا ہے جی ایمان کا۔ لیکن کیا کرے، آگے بھی اللہ کے پیغمبر تھے، آگے بھی امت ہی نہیں تھے بلکہ آگے بھی اللہ کے پیغمبر تھے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام۔ بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے، چھوٹوں کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خطا بزرگاں گرفتہ خطا، بڑے لوگوں کی غلطیاں پکڑنا یہ خود غلطی ہوتی ہے، لہذا ان کا معاملہ ان تک رہنے دیجیے۔ قال یا ابن ام، فرمایا سیدنا ہارون علیہ السلام نے، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑیے میری داڑھی کو، نہ پکڑیے میرے سر کو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ڈرا کہ تم یہ کہے گا، اگر میں ایکشن لیتا تو پورا لے سکتا تھا، کیا جی میرے ساتھ بھی کوئی آدمی ہو جاتے اور اس سامری بیمان کے ساتھ بھی کوئی ہو جاتے، آپ قیامت سے پہلے تو میں سمجھاتا، مناظرے کی نوبت آتی، مناظرے کے بعد جہاد کی نوبت آتی، تو یہ سارے کام میں کر سکتا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آپس میں نہ کھڑے ہوتے ایک جگہ، بلکہ ٹوٹ چکے ہوتے اور لڑائیاں ہو چکی ہوتی، تو مجھے یہی خطرہ تھا کہ آپ یہ کہتے کہ اس سے پہلے تک تو سارے کام کرنے تھے، فرقے کیوں کر ڈالا؟ میرے آنے کے انتظار کرتا، کوئی حتمی فیصلہ کر دے۔ ان تقول، میں یہ ڈرتا رہا کہ آپ کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بدل ڈالا اور میری بات اور مشورے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس ڈر سے میں نے آخری حد تک کوئی کام نہیں کیا، ورنہ جو سمجھانے کے طرز تھی وہ تو میں ان کو سمجھاتا رہا، یہی باتیں میں ان کو سمجھاتا رہا، میری سنتا کوئی نہیں تھا، دلائل اور شوبدے کو توڑنے کی باتیں میرے پاس تھیں لیکن میری سنتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو جب آپ داڑھی کے بالوں سے پکڑ رہے تھے، سر مبارک سے پکڑ رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ سیدنا ہارون علیہ السلام یہ بھی فرما رہے تھے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء، سورہ الاعراف آیت نمبر 150۔ اے میری قوم والو، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک میری قوم تیار ہو چکی تھی مجھے کمزور سمجھ کر، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، مجھے مارنے کے قریب ہو گئے تھے، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اب دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ
نہ دیجیے۔ آرام سے بات تو سن لیں، میرے اوپر غصہ تو نہ کریں۔ ایک تو وہ بھی میری توہین کرتے رہے، گالیاں نکالتے رہے مجھے جب میں ان کو تبلیغ کرتا تھا تو میرے ساتھ لڑائی پر تیار ہو گئے۔ اور اب اگر میرے سامنے میرے ساتھ یہ ہوتا دیکھیں گے، خوش نہیں ہوگا؟ سامری بیمان کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ لا تشمت بی اللہ نا، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالم قوم کے ساتھ میرا شمار نہ کیجیے، میں ان کی طرح تو نہیں ہوں۔ بس یہ کہنے کے دیر ہے، اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا اور دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا برحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمیں داخل کر اپنی خصوصی رحمت میں، وادخلنا برحمتک وادخلنا فی رحمتک۔ تو یہ دعا آپ بھی کر سکتے ہیں، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک۔ اپنے بھائی کی نیت کر لیں اور یہ دعا پڑھتے رہیں، اور بھائی سے مراد عامت المسلمین کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ مخاطبت پوری کی اور قوم کے ساتھ مخاطبت ہوئی۔ اب متوجہ ہوئے سامری بیمان کی طرف کہ تجھے یہ شرارت کیسے سوجی اور اس کا کیا حشر کیا، پھر قوم والوں کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں